ناظرین، خوش نصیبی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو نہال نہ تو بے وفا تھا نہ ہی دھوکے باز۔ وہ سچ میں نرمین کو اچانک پہنچ کے سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن نہال کو کیا پتا تھا کہ اس کے اس سرپرائز کے چکر میں اس کی محبت کی دنیا اندھیر ہونے والی ہے۔ یا شاید یہ سب ہمایوں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ ہمایوں جب بالکل ہی مایوس ہو چکا تھا تو سراج صاحب نے ہمایوں کی منت کی کہ خدا کے لیے میری عزت بچانے کے لیے میری بیٹی نرمین سے نکاح کر لو۔ ویسے یہاں پر یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ سراج صاحب نے اپنی کون سی عزت بچا لی، کیونکہ جس طرح ایمرجنسی میں وہ ہمایوں سے نرمین کا نکاح کر کے اسے گھر سے رخصت کرتے ہیں تو محلے کی خواتین آپس میں عجیب قسم کی چہمگوئیاں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ خیر، نرمین کو ہمایوں کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد جا کے سراج صاحب کو احساس ہوتا ہے کہ جلد بازی میں انہوں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا۔ اب پچھتاوے کی آگ انہیں گھیر لیتی ہے کہ میں نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اس کی شادی ہمایوں سے کر کے جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ بھائی سراج صاحب، اب کیا فائدہ، آپ کو یہ سب تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک زندگی برباد کرنے کی بات ہے تو شاید نرمین کی کم، ہاں البتہ اس شادی سے ہمایوں کی زندگی ضرور برباد ہونے والی ہے، کیونکہ نرمین فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں ہمایوں کو اتنا تنگ کروں گی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے پر پچھتانے لگے گا۔ ادھر ہمایوں جو پاکستان پہنچتا ہے تو مسلسل نرمین کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نرمین کا موبائل آف ملتا ہے، کیونکہ نرمین جب رخصت ہو کے ہمایوں کے گھر جاتی ہے تو اس کے موبائل کا چارجر اپنے ہی گھر رہ جاتا ہے، جبکہ نہال بہت پریشان ہوتا ہے کہ آخر نرمین کی کال کیوں نہیں مل رہی۔ ویسے یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہال نے ابھی تک اپنا واٹس ایپ چیک نہیں کیا، جہاں نرمین نے ہزاروں وائس میسج چھوڑے ہیں۔ انہی وائس میسیجز سے ہی نہال کو اندازہ ہو جاتا کہ یہاں نرمین پر کیا قیامت گزری ہے نہال کے سرپرائز کے چکر میں۔ خیر، شاید رائٹر کو یہ سب بھول گیا ہوگا۔ بہرحال ادھر نہال پریشان ہوتا ہے تو ادھر نرمین بھی کم پریشان نہیں ہوتی۔ صبح صبح ہمایوں کا سر کھانا شروع کر دیتی ہے کہ آخر تم مجھے چارجر کا انتظام کر کے کیوں نہیں دے رہے۔ ادھر ہمایوں نے اپنے گھر پہ تو ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ وہ نرمین سے نکاح کر چکا ہے۔ اب جب اس کی مومانی صبح ہی نرمین کو وہاں اپنے گھر دیکھتی ہیں تو ذرا بھی حیران پریشان نہیں ہوتی۔ جب ہمایوں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے تو بس وہ اتنا ہی کہتی ہیں کہ ہاں ہاں میں جانتی ہوں یہ سراج کی بیٹی ہے، بہت ہی منہ پھٹ ہے۔ اب یہاں پر تو نرمین کو شدید غصہ آتا ہے کہ ہمایوں کی مومانی کے میرے بارے میں یہ خیالات ہیں۔ خیر، دوسری طرف نہال جب شدید پریشان ہوتا ہے کہ آخر نرمین کا فون کیوں نہیں مل رہا تو وہ اپنے بھائی فیاض سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا نرمین سے کوئی کانٹیکٹ ہوا یا پھر سراج صاحب سے؟ تو فیاض کو جو بات نہال کو ملتے ساتھ بتانی چاہیے تھی وہ اب جا کے بتاتا ہے کہ ہم نے سراج صاحب کو شادی کینسل کرنے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ تم سے کچھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور تمہارے دوستوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا کہ تم تو کب کے دبئی سے نکل چکے ہو، تو ہمیں یہی لگا کہ تم پاکستان آنے کی بجائے شاید کسی اور کنٹری چلے گئے ہو۔ یہ سن کے تو نہال شدید پریشان ہو جاتا ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے۔ اپنے بھائی فیاض سے کہتا ہے کہ وہاں میں دبئی ایئرپورٹ پہ دراصل پھنس گیا تھا اور کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میں آپ لوگوں سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں 2 دن لیٹ کیا ہوا، آپ لوگوں نے تو میری کشتی ہی ڈبو دی۔ اور اپنے بھائی اور بھابھی سے کہتا ہے کہ بس آپ لوگ ابھی تیاری کریں، میرے ساتھ چلیں، ہم آج ہی سراج صاحب کے گھر جائیں گے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج ہم سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں اور 1 ہفتے بعد رخصتی کر لیں گے۔ لیکن فیاض جو بہت شرمندہ بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ کارڈز بھی بڑھ چکے تھے اور مہمانوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے تو اب کچھ نہیں ہوگا، جو بھی کرنا ہے تم اور تمہاری بھابھی کر لو، میں ٹھیک ہے تم لوگوں کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاؤں گا، لیکن سراج صاحب سے اب میں بات نہیں کر سکتا۔ تو نہال فیصلہ کرتا ہے کہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہی سراج صاحب کے گھر پہنچ جائیں۔ اور جناب جب نہال سراج صاحب کے گھر پہنچتا ہے
ڈور بیل دیتا ہے تو ماہین دروازہ کھولنے آتی ہے اور نہال کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ اب یہیں پر ماہین نہال کو بتا دے گی کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ ہمیں یہی لگا تھا کہ آپ شاید اب کبھی نہیں آئیں گے، تو ابا نے نرمین کا نکاح ہمایوں سے کر دیا۔ یہ سن کے تو نہال کو یوں محسوس ہوگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو، اور تو اور وہ اچھا خاصا مذاق بھی اڑائے گا کہ کیا مطلب، نرمین کا نکاح اس معمولی درزی سے کر دیا، بھلا نرمین اس درزی کے ساتھ کیسے رہے گی؟ نہال اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس کا یہی خیال ہے کہ وہ نرمین سے ملے گا، اسے سمجھائے گا کہ ہمایوں سے اپنا رشتہ ختم کرے، کیونکہ نہال اس سے نکاح کرنے کو تیار ہے۔ بہرحال دوسری طرف نرمین ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ تبھی ایمان اور ماہین جب اگلے دن صبح اس کا ناشتہ لے کر جاتے ہیں تو نرمین نہال سے کہتی ہے کہ انہیں کہو یہاں ناشتہ رکھیں اور چلی جائیں، کیونکہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ تو فی الحال تو ماہین شاید نرمین کو یہ بات نہیں بتائے گی کہ نہال پاکستان آ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی ہوتے ساتھ ہی اپنی بہن کا گھر خراب کرنا نہیں چاہتی، لیکن اندر ہی اندر پریشان ضرور ہوگی کہ اگر نرمین کو پتہ چل گیا کہ نہال پاکستان آ چکا ہے تو پتہ نہیں نرمین کیا کر جائے۔ اب ہوگا یہی کہ نہال خود نرمین سے کانٹیکٹ کرے گا، بلکہ پاسبل ہے کہ کانٹیکٹ کرنے کی بجائے ڈائریکٹ ہمایوں کے گھر پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ میں نرمین سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہمایوں کو غصہ آئے گا کہ نرمین اب میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے۔ وہ تو نہال کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا کہ تمہاری زبان پر میری بیوی کا نام آیا تو آیا کیسے؟ لیکن یہاں پر نرمین جب کہے گی کہ ہمایوں میں نہال سے ملنا چاہتی ہوں، تو ہمایوں کو یوں لگے گا جیسے آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ وہ نرمین کے سامنے بے بس ہو جائے گا، اسے نہال کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی دے دے گا، لیکن خود پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا، کیونکہ اسے یہی لگے گا کہ شاید نرمین ہمارے رشتے کو ختم کر کے نہال کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہے۔ لیکن ناظرین ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ نرمین نے چونکہ اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمایوں سے نکاح کیا ہے، تو وہ اپنے باپ کی عزت کا پاس ضرور رکھے گی۔ ہو سکتا ہے ہمایوں کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہ کر سکے میاں بیوی والا، لیکن اس کے نکاح میں رہے گی، لیکن آگے چل کے آہستہ آہستہ ان دونوں میں محبت ہو ہی جائے گی۔ ہاں اب یہاں پر جو نہال کا مسئلہ ہے کہ بھائی نہال کا کیا قصور، وہ تو سنسیئر تھا، تو جناب نہال جو ہے وہ ماہین کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے گا۔ ہو سکتا ہے ماہین ہی اسے سمجھانے کی کوشش کرے کہ نہال شاید نرمین تمہاری قسمت میں نہیں تھی، اور پھر یوں نہال اور ماہین کی آپس میں بات چیت شروع ہو جائے، اور یہ بات آگے چل کے محبت میں بدلنے والی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایمان کی زندگی میں بھی طلحہ آنے والا ہے، کیونکہ جناب ایمان کی بہت اچھی جاب ہو گئی ہے طلحہ کے آفس میں، اور سراج صاحب جو ایمان سے نفرت کرتے ہیں پہلے تو اسے جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن ایمان اپنے حق میں اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ نرمین کو تو آپ نے ایک ان دیکھے لڑکے کے ساتھ شادی تک کی اجازت دے دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، اور مجھے آپ جاب کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، جبکہ اس سے میری زندگی سنور جائے گی، کیونکہ گھر میں تو مجھے نہ اہمیت ملی نہ محبت ملی، لیکن میں اپنی اہمیت خود بنانا چاہتی ہوں۔ یہاں پر سراج صاحب قائل ہو کے ایمان کو اجازت دیں گے، اور پھر جناب بالآخر ایمان کی زندگی میں بھی محبت کرنے والا انسان آئے گا طلحہ کے روپ میں۔ تو ناظرین یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نہال کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔